بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی دیکھنے والوں کو خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رکھے۔ آج ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا، اپنی برکات کو لٹا رہا ہے۔ اپنی خاص جو اس کی برکتیں ہیں اس کو لوٹنے کا ہمارے پاس ایک دفعہ پھر موقع ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک دفعہ ہمیں پھر ماہ رمضان کو دیکھنے کا موقع دیا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کا موقع دیا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ کہ جس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ کہ جس کے اندر شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ کہ جس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کہ وہ مہینہ کہ جس کے 3 عشرے ہیں، 10 دن کے۔ گرامی قدر حضرات، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس کا مفہوم کہ وہ بڑا ہی بد نصیب شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور نیکیاں کما کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ دوستان محترم، اس سے ہمیں سوچ لینا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت عبادت کے اندر گزاریں اور وضو کی حالت میں رہیں، روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھیں اور اس کی راتوں کے اندر قیام، جسے نماز تراویح خصوصاً کہا جاتا ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے اندر اپنے اذکار کو بڑھا دیں، قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ کر دیں۔ گرامی قدر حضرات، من قام رمضان وَأَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے اندر نیک اور خاص یعنی کہ کام کیے، اچھے اعمال اکٹھے کیے، اللہ اس کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم سماعت کیجئے کہ قیامت کے دن جس بندہ مومن نے ماہ رمضان کا صحیح اہتمام اور اس کی صحیح عزت تقریم کی ہوگی، ماہ رمضان ایک انسانی شکل کے اندر آ کے اللہ کے حضور سفارش فرمائے گا کہ پروردگار، یہ میرا ایک بندہ ہے جو میرا ادب و احترام کیا، جس نے روزے رکھے، پیاسا رہا، بھوک کو برداشت کرتا، میری خاطر میری عزت کی ہے، لہٰذا اسے جنت عطا کی جائے۔ دوستان محترم، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی ہیں، دوستان محترم، یہ حدیث پاک صحیح ہیں کہ جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر رمضان آ رہا ہے تو ہمیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے اور اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے، اس کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھوں کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کے اندر جو بندہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کے راستے کے اوپر چلا لیتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بہترین کر لیتا ہے۔ بہار لوٹنے کا مہینہ ہے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ کہ جو زندگی میں شاید کہ ہمیں بعد میں نصیب نہ ہو۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر جنت کے دروازے مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے اندر ہوائیں چلائی جاتی ہیں جنت کی۔ دوستان محترم، یہ وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب روزے دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مجھے اس کی بو جو ہے مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو کیسی پیاری حدیث پاک ہے۔ تو اس کی برکات کو حاصل کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کیجیے۔ ہر قسم کی فحاشی، ہر قسم کی بیہودہ گفتگو سے پرہیز کریں۔ اپنی آنکھوں، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے قدم، اپنی ہر چیز کی اس کے اندر حفاظت کریں، کہ یقیناً جب آپ 30 دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، 30 دن تک اللہ کے ہو جائیں گے، یقین جانو آپ کا نفس اللہ کی طرف ہو جائے گا، اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، نیکیاں کمانے والا بن جائے گا، پھر آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک کہ اگر بندہ مومن کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کے اندر بندہ مومن کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے، تو وہ خواہش کرے کہ کاش پورے کا پورا سال ہی روزے ہوں اور میں روزے رکھتا رہوں۔ تو دوستان محترم، ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے تمام پیارے ساتھیوں تک اس کو شیئر بھی کریں، کہ اللہ رب العزت آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ جزاک اللہ۔